الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ میلاد النبی کے حوالے سے سجی ہوئی محفل میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان محفل بالخصوص ہمارے میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض احمد جلالی باروی صاحب دامہ اقبالہ، اور آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان سب کی زندگانیوں میں برکات عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی اہل علاقہ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی اور جتنے لوگوں نے تعاون فرمایا، اللہ کریم ان سب کو بھی اپنی بارگاہ سے جزائے بہترین عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، مجھ سے قبل آپ نے ایک جاندار اور شاندار پیغام اور خطاب سماعت فرمایا۔ شہزادہ اہل سنت، شہزادہ حضور پیر سواگ حضرت صاحبزادہ پیر افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے پیران طریقت کو زندگیاں عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے جو مسلک اور ملت کی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس کو دوام و تام نصیب فرمائے۔ مجھے بھی حکم ہے کچھ گزارشات میں پیش کروں، آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گزارشات فقیر پیش کرے گا۔ اردو میں سننا پسند کریں گے یا اپنی بولی میں؟ ٹھیک ہے، چلو سر ہے کہ بنی تروٹی آندھی ہے 50 بات ہیں، ایکو بالکل بند کر کے ایک آواز کر دیجئے، اصل میں مجھے یہ ایکو اچھی نہیں لگتی، اے گل ٹھیک ہے جناب۔ دوستان مکرم، تھوڑی بولی ہے جتنی کہ مینوں آندھی ہے میں تھانوں گل سنا دینا، چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال سجی ہوئی یہ محفل ہے، میں بھی اس حوالے دے نال کچھ گزارشات عرض کرے ساں۔ ویسے تو میلاد النبی جڑا ہوندا نا یہ کچھ پہلو ہوندے نے، ایک ہوندا ہے کہ دلائل میلاد بھی اسا میلاد کرنے تے دلائل کیا ہیں، دوسرا ہوندا ہے برکات میلاد بھی اسا جو میلاد کریں دے پے تے واتے دی برکت کیا تھیندی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہوندا ہے مقصد میلاد کہ نبی پاک دا جڑا میلاد ہویا آپ جلوہ گری ہوئی آخر دی وجہ کیا ہا۔ اسا پہلیاں دو چیزاں تے کلام کرینے ہیں لیکن مقصد میلاد تے کلام گھٹ کرینے ہیں، جبکہ سانو مقصد میلاد بھی سننا چاہیے۔ اصل این وقت معاشرے نو اسے مقصد میلاد دی ضرورت ہے تاکہ مقصد سنن کے نبی پاک دی آمد دا مقصد کیا ہے۔ تو میں کچھ ضروری گزارشات کر کے پھر یہ مقصد سنا کے تو پھر میں تواڈے کول اجازت منگساں۔ دوستان گرامی، یہ یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا انہاں نو اللہ دے دہاڑے یاد کرواؤ۔ علماء تفسیر فرماندے نے کہ سارے دہاڑے، سارے مہینے، ساریاں گھڑیاں، ساری صدیاں اے اللہ دے نے، تے وقت اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے دہاڑے یاد کرواؤ جدو سارے یو دے نے؟ توجہ ہے جی، ذرا میں سمجھا کے گل کرن دا عادی ہاں۔ جدو سارے دہاڑے یو دے نے تے وقت اسی کیوں فرمایا کہ انہاں نو اللہ دے دہاڑے یاد کرواؤ؟ سارے اللہ دے نہیں کہ ہیں تے اللہ دے، تے وقت سارے نو یاد کرو۔ فرمایا اے دا مطلب یہ ہے سارے اللہ دے ہیں، پر اے او دہاڑے مراد ہیں جے دے وچ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی رحمت اور اپنا فضل یا بہت وڈی نعمت عطا فرمائی ہے نا، فرمایا او دہاڑا اس نسبت دے نال بڑا خاص ہو جاندا ہے، تے فرمایا اس نعمت اور رحمت اور فضل دی وجہ تو اس دہاڑے نو یاد رکھا کرو، بھلا نہ کرو۔ یہ اصل دا مقصد ہے۔ میں ایدی ایک مثال دے دینا تاکہ تانوں یاد رہے۔ مسلم شریف پڑھ سنت اون دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام جی ویلے ہجرت کر کے مکہ شریف تو مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے نا جی، تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کہ دے جڑے یہودی لوگ آن نا او 10 محرم دا روزہ رکھ دے ہن۔ توجہ ہے سارے بیراما دی، بڑی سنن والی گل ہے، 10 محرم دا روزہ رکھ دیا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں کیوں 10 محرم دا روزہ رکھ دیو، دی وجہ کیا ہے؟
انہاں کیا اس واسطے کہ اس دہاڑے اللہ رب العزت نے ساڈے نبی سمیت جتنی ساڈی وڈ کے قوم آ نا انہاں دے اوتے فضل فرمایا. کیڑا فرمایا؟ فرعون نو اللہ تعالیٰ نے اس دہاڑے غرق کیتا ہا. سمجھ آئی نا؟ دریا دے وچ بڑھ کے مویا ہا. تہاڈی بولی یہ بھی دسی اساں کیوں بڑھ کے مویا ہے، یہ بھی بڑا نقطہ ہے، بڑا خاص نقطہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ساڈے جتنے وڈ کے ہاں نا انہاں سارے نو بچایا ہا. یہ جڑا اللہ دی نعمت سانو ملی ہے نا، اساں واتے یہ دہاڑا یاد رکھنے آئے، اساں شکرانے دے طور تے اس دہاڑے وقت روزہ رکھنے آئے. ساڈا ایک طریقہ ہے کہ اساں اللہ دا شکر ادا کرنے آئے. یہ دا مطلب ہے دہاڑے یاد رکھنا جہدے وچ کوئی اللہ دی رحمت و فضل ملی ہوئے تے یہ سابقہ قوماں دا ہی طریقہ ہے. یہ ذرا دل دے وچ اتار دے چلے جاؤ. اچھا نبی پاک جدن سنیا نا، ایتھے میں علماء دی توجہ چا لواں تاکہ میں برکت مل ونجے، تساں بھی سمجھو. نبی پاک نے فرمایا کہ جدو داڑھی شریف دا مسئلہ نا، فرمایا کہ مچھاں نو چھوٹیاں کرو تے داڑیاں ودھاؤ تے یہودیاں دی مخالفت کرو. یہ نبی پاک دی حدیث ہے. مچھا چھوٹیاں کرو، داڑھیاں ودھاؤ اور یہودیاں دی مخالفت کرو. اچھا ہوں یہودی رکھ دیاں 10 محرم دا روزہ تے مخالفت کیویں بندی ہا کہ نبی پاک فرماویں ہا اے روزہ رکھ دین اساں نہ رکھسوں، ایویں بندی آئی نا. پر نبی پاک کیا فرمایا؟ حضور فرمایا ایک رکھ دین اساں ڈو رکھسوں. آواز کمزوریں والی ہے، فرنٹ سیٹاں والے جتنے بیٹھے ہو نا جی، اے ذرا گل نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے. مخالفت ایم بندی آئی کہ نبی پاک فرمایا اے رکھ دینا سا نہ رکھسوں، اے بندی ہے نا مخالفت. لیکن حضور کیا فرمایا؟ اے رکھ دینا سا ڈو رکھسوں. وجہ علماء فرما دے نے وجہ اے ہا کہ اے جڑی یاد ہے نا 10 محرم دی، او جڑے یہودی منا رہے ہیں نسبت نبی دی وجہ تو منا رہے ہیں تے ساڈے نبی نے فرمایا مخالفت ہی کرنی ہے تے نبی دی نسبت مٹاونی بھی نہیں. اے نقطہ ہا وچ جے سمجھے ہوتا اسی یہ نبی دی نسبت مٹاونی بھی نہیں تے دہاڑا بھی مناونا تے کیا کروں؟ فرمایا انہاں دی مخالفت میں کریں اے ایک روزہ رکھسن اساں 2 رکھسوں. تے میں آکھیا جس ویلے نسبت موسیٰ دا اتنا لحاظ ہے تے نسبت محمد مصطفیٰ دا لحاظ کتنا ہوئے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اچھا ذرا اگلی گالی سمجھن دی کوشش کرا ہے. یہ تو پہلی بات تسی سن لئی بھئی دہاڑے یاد رکھنا اے پہلیاں قوماں دی تھی راج ہے. کیڑے دہاڑے؟ جنہاں دی نسبت نبی دے نال ہوے، جنہاں دی نسبت کے دے نال ہوے، نبی دے نال ہوے. تے میں آکھیا ساڈا نبی تے نبیاں دا امام ہے. اور دہاڑے اور علماء نے ایتھے بڑی پیاری بات لکھی ہے بھی ابتدان سن لو. او فرماندے نے اللہ دے جتنے دیہاڑے نا عظمتاں لے، جتنے دیہاڑے، بھاویں او جمعے دا دیہاڑا ہے تے بھاویں او شب قدر ہے، شب برات ہے، یا پھر اے جمعرات دا دیہاڑا، جتنے دیہاڑے نے، بھاویں او حج والا دیہاڑا ہے تے بھاویں انہاں سارے دیہاڑیاں تو برکت والا تے وڈا دیہاڑا او ہے جس دیہاڑے اللہ دی حبیب دنیا تے جلوہ گر ہوئے نا. آپ اکسو اتاری صاحب دی کیا دلیل ہے کہ دہاڑا سارے تو وڈا دہاڑا ہے؟ کیا ایدی مطلب دلیل کیا ہے؟ اوے علماء فرماندے نے خدا دا بندہ ایتھے نہ کوئی جمعہ ہویا تے نہ عاشورہ ہویا تے نہ کوئی شب برات تے نہ کوئی شب قدر ہویا اگر اللہ تعالیٰ اپنے یار نو پیدا نہ فرماوے ہا. یعنی ساریاں چیزاں صدقہ ہیں محمد مصطفیٰ دی ولادت دا. تین واسطے فرمایا سارے دہاڑیاں تو وڈا دہاڑا اے ہے جس دہاڑے ساڈے نبی دنیا تے جلوہ گر ہوئے. اگر میرے نبی نہ آندے تے ظاہر سی بات ہے اتنے نہ کوئی جمعہ تے نہ چھوٹی عید تے نہ وڈی عید. اسے واسطے ساڈے بزرگاں بڑا سوکھا مسئلہ حل کیتا. جڑے آدھے نے اسلام میں دو ایڈن، ایک چھوٹی ہے تے ایک وڈی ہے تے تیسری تساں کتوں کڈ لئیے. انہاں نو آکھنا تیری چھوٹی ہومنی ہائی تے نہ وڈی ہومنی ہائی جے ربیع الاول والی عید نہ ہوے ہا. یہ ساریاں صدقہ ہیں تے ربیع الاول والی عید دا صدقہ ہیں. توجہ ہے میرے بھراواں دی کوئی نہیں ہے. اس واسطے مسئلے نو سمجھا کرو سارے دوست. تو نبیاں دی نسبت دے نال دہاڑے نو یاد رکھنا اے سابقہ امتاں دا بھی طریقہ ہے. اور نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دے دہاڑے تو وڈا کوئی دہاڑا نہیں ہے. امام کسلاری نو پڑھ کے دیکھو، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماندے نے ویسے تے او رات بڑی عظمت والی رات ہے جس رات قرآن آیا ہے، لیکن اس تو وڈی رات وہ ہے جس رات قرآن والا آپ آیا ہے. نہ بھائی اتنا وڈا مجمع تو سبحان اللہ ای میں ذرا ہی نہ سواد آندا. کئی بندے میرے پیر بھائی ہو کے کفل مدینہ لائی بیٹھے، پتر کفل مدینہ کھول، سبحان اللہ سنا ذرا ہی تو تائیں آواز تھا نا. توجہ ہے بھائیاں دی، ذرا اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. اس تو وڈا دہاڑا ہے نبی پاک دی ولادت. کیوں؟ فرمایا قرآن جڑا نا، قرآن اے رحمت ہے، پر رحمت ہے صرف مسلماناں واسطے. نبی رحمت ہے پر رحمت ہے سارے جہاناں واسطے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اور اگلی بات فرمایا جڑا قرآن ہے نا، اے جدو آیا تے مسلمانہ واسطے آیا تے نبی پاک سارے جہاں واسطے آئے نے.
واسطے انہاں فرمایا ہے کہ قرآن مجید یہ دی ایک اپنی شان اور برکت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد یہ ساری کائنات والے پاسے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دی رحمت دا دائرہ وسیع کیتا گیا ہے۔ اس واسطے آقا کریم علیہ السلام دی جڑی آمد ہے، یہ آمد بھی سارے دہاڑیاں تو وڈی برکت رکھن والی یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گئی تو میں آخیا نا، میں دوسری گل اینو ذرا سنا ہے۔ علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، اے جڑا فرعون ہے نا، فرعون یہ اپنے گھر نہیں مویا، یہ دریا دے وچ ڈب کے مریا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ علماء سوال اٹھائے بھی دریا ڈب کے کیوں مریا ہے؟ یہ پیچھے ایک راز ہے، توجہ ہوئے تو سناواں چا سارے حضرات، اور سنا ہے سارے برا جڑے میلاد دے منکر ہیں انہاں نوں بھی سنا ہے۔ ماسی کسی دا دل تو نہیں دکھاندے، پر آ جاندے اور آ رہے تھلے تو میں کیا کروں سہی، گل تو کرنی ہے نا میرا پوتر۔ ہاں ویسے تو میں اتحاد اہل سنت دا جدا کام شروع کیتا، میں بڑا سوچ سمجھ کے جملے بولے نا جو کئیاں نوں پچدے بھی تو نہیں نا، لیکن کیا کروں، کام ہی تو کرنا ہے نا سائیں۔ لیکن اے سنا ہے ذرا، اے جڑا فرعون ہے دریا ڈب کے کیوں مریا، اصل دے پیچھے ایک راز ہے۔ تسی اگر قرآن پڑھ سو نا تے پہلا سپارے پڑھو تو مسئلہ حل ہوندا ہے۔ اس فرعون نو نجومیاں دسیا بھی ایک بچہ پیدا ہو سی، او دی وجہ تو تیرا تختہ حکومت سارا ختم ہو جا سی۔ اس آکھیا میں مڑ کوئی بچہ پیدا ہوں نہیں دے، انہاں کہ کیویں بھائی؟ اس آکھیا یستحیون نساءکم ویذبحون ابناءکم، قرآن مجید دے وچ موجود ہے۔ اس آکھیا کہ انہاں دے بچے جڑا پیدا ہوئے اس فوجا میں ہر گھر دے بوئے تے کھلوتیاں جتھے بال پیدا ہوندا ہے او بال نو تھائی ذبح چ کریں دن، تے عورتاں پیدا ہون یا عورتاں تو انہاں نو زندہ۔ یعنی اس نے آکھیا میں اس دا میلاد ہومنی نہیں دیونا، میلاد ولادت رو آدے تو ہومنا کے دا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دا، اس آکھیا میں دا میلاد نہ ہومن دے ساں۔ لوڑی ہر جگہ فوجاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ اللہ دے حکم دے نال ایک مخصوص مقام تے پہنچیاں، توجہ ہے سارے بیرامہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، الہام یہ ہویا کہ کو صندوق وچ رکھ کے نا اے جڑا سامنے دریا نہر ہے نا اے دے اندر تسی اینوں پا دیو، وقت اللہ دی قدرت دے نظارے ویکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو صندوق وچ رکھ کے دریا دے سپرد کیتا، او جڑی نہر یا دریا او گزردا پیا فرعون دے محل دے اگوں، او دی بیوی آسیہ کھلوتی ہو سکے، اے صندوق پکڑو، اے کون ہے کیشا ہے وچ دے کھولیا تے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نبی دا ایک اپنا نور ہوندا ہے، اپنا حسن ہوندا ہے۔ وہ جدو ویکھیا نا تے حضرت آسیہ نے آکھیا اے کوئی مائی دا سونا لال ہے، اے جڑا ظالم بادشاہ میرا گھر والا فرعون ہے او تو ڈر کے اس مائی نے اپنے پتر نو دریا برد کیتا ہے، تے اے بال تے میں کو بڑا پسند ہے تے اینو تو میں اپنے گھر رکھ کے پال ساں۔ وہ اپنے گھر لے شام نو فرعون آیا، اس کہ اے کون ہے؟ اس آکھیا اے ماں دا سونا لال ہے۔ تے اس آکھیا نہیں میں تے ہر بچے تے پابندی لائی ہے بھی کوئی پیدا ہی نہ ہوئے، ہیں میں تے نہیں ہون دینا، میری حکومت دا تختہ الٹے گا۔ اس آکھیا ایڈا سونا، پہلی تے گل تینوں مارنا دے سا، اور دوسری گل یہ کہ اے تیرا تختہ نہ الٹے گا، مینوں یہ لگدا ہے کہ اے کام سیدھا کرے گا۔ توجہ نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے۔ ہن میں ایک مٹھی جئی گل کروں، جڑا آدے نا میں میلاد نہ تھیون دے سا، اللہ فرمایا ہونا ہی تیرے گھر ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آج بھی کئی میلاد دے منکری ہو جائے، دیکھو نا انہاں دے آپ نہیں کریں دے، بالا دا جھنڈی لائے دے لامنی ہے، او دا بالا تھے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ تو میں آکھا فرعون دے کولو سبق سکھو، مخالف وہ حضرت موسیٰ دے میلاد دہائی پر ویکھو نظام کی میں بن گیا ہے۔ توجہ ہے بھیرامہ دی کہ کوئی نہیں ہے، اس بات نو سمجھا ہے، میلاد دی دشمنی نہ کیتی کرو، مخالفت نے میں میلاد نہیں ہونے دوں گا، محفل نہیں ہونے دوں گا، اور رات اندسا مڑ تو مرنا کی میں ہے۔ علماء لکھے ہے اے جڑا فرعون سی نا، فرعون اے اپنے گھر پتہ کیوں نہیں مویا؟ اس واسطے نہیں مویا کہ اس گھر دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پرورش حضرت آسیہ کر دیاں رہیاں نے۔ اور آپ نو موسیٰ پتہ کیوں کہ منہ پانی نو آدھے نے صاحب والا، موسیٰ پانی والا، آپ پانی دے وچ بہندے آ رہے سن، اس واسطے آپ دا نام ہے، آپ نے تے پرورش پائی ہے۔ پھر کی ہویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اعلان نبوت فرمایا ہے، اے پھر فرعون انہاں دا دشمن بنے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے پیچھے لگ گیا، آپ دریا کراس کر گئے نے، آپ نے عصا مبارک بن گیا، راہ بن گیا، تے ہن جڑے فرعونی سن نا انہاں سارے نہ کہ فرعون وہ تے گزر گئے نے تے آپا کی کریے؟ اس نے کہا تسی بھی گزرو، انہاں کہا نہیں جی سرکار جی تساں گزرنا تے اسی تاں گزرنا ہے۔ پتہ انہاں نو بھی ایسی کہ اللہ دا سچا نبی ہے تے کچھ بھی ہو سکدا، اس نے کہا وہ نبی ہو کے جے راہ بنا سکدا، میں تے خدائی دا دعویٰ کیتا ہویا معاذ اللہ، تے گزرو۔ انہاں کہا لگ پھر اگے خدا صاحب لگ اگے، توجہ نہیں فرما رہے نا، اس نے کہا لگ اگے بڑا خدا بنا بنا ہے۔ او جدو آدھ وچکار گیا اللہ نے دریا نو حکم دیتا، چھلا جو رلیاں تے ہر شے مر گئی۔ علماء فرماندے نے جڑا میلاد دا منکر ہوے بوڑھ کے مردا ہے، بوڑھ کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اے سپیکر ہی چلاؤ خلافت نعرہ حیدری جشن آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بوڑھ کے مرن نالو بہتر نہیں بندہ میلاد کر لوے. تے جے موسیٰ علیہ السلام دے میلاد دا منکر ہوئے ایڈا بھیڑا مردہ ہے تے جڑا مصطفیٰ دے میلاد دا منکر ہو سی. توجہ ہے اس واسطے میلاد کرو. ایک آری ریاض صاحب انہاں دی ٹیم دا ساتھ دیو. سمجھ آ رہی؟ اچھا ایتھے تساں کو بھی شاید اپنے کول گل بنا گیا نہیں. میں تانوں قرآن چوں ایک اور دلیل ہی دینا. تہاڈی بولی چادر بڑی نویکلی دلیل ہے, بڑی نویکلی دلیل ہے. آؤ قرآن 3 سپارے چلا فرماندا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب تساں ویکھیا نہیں یہ ہاتھی والیاں دے نال اساں کیا کیتا ہے؟ توجہ کرے سو. مینوں نہیں پتا تسی کس لے دے بیٹھو پر میں ہون آیا. میں تو اپنے حصے دی سبحان اللہ لینی ہے نا. سارے بھیرا غور کرے سو. اچھا ایک کون ان ہاتھی والے کیا ہویا انہاں دے نال؟ واقعہ یہ ہے اور یہ دے اندر عقیدے دی گل ہے. جے میں سمجھا سکیا تے چس آ جاسی. نبی پاک دی ولادت 40 دہاڑے پہلے. کتنے دہاڑے؟ ایک روایت 40, ایک 45, ایک 50, ایک 55, 4 قول موجود ہی نے. سمجھ جتنا میرا مطالعہ میں 4 قول پڑھن. ٹھیک ہے. نبی پاک دی ولادت تقریباً 40 دہاڑے پہلے ایک بادشاہ ہے ابرہا. وہ آیا ہاتھیاں دا لشکر لے کے خانہ کعبہ نو گراون واسطے. انہوں اس واسطے وڑ چڑیا ودا کہ اس نے نا اپنا خانہ کعبہ بنایا اپنے علاقے دے وچ. آدا ہے اے جڑا مکے والا ایتھے نہیں جانا. یہ چونکہ خانہ کعبہ پہلے تو مشہور آئی, اللہ دا گھر پہلے تو مشہور آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدن تو بنایا. توجہ ہے نا. اے دا لوگ حج کر دیان. اے حج قدیمی عبادت ہے. ساڈے جڑا فرض ہوئی ہے نا وہ مخصوص طریقے دے نال ہوئی ہے, ورنہ یہ پہلے بھی ہائی. توجہ نہیں فرما رہے نا آپ حضرات. ٹھیک ہے. اچھا اینو عزت دی نگاہ اس بادشاہ سی. تانوں پتہ بادشاہاں دے پھر اپنے ذہن ہوندے نے. اس آکھیا اتنا صبر کر کے اللہ دا گھر ویکھن جاندے نے, میں تھاں ہی بنا دینا دعا کعبہ صحیح. مکے والے نو پتہ لگا نے تے تو ایک بندہ نو بڑی کاوڑ چڑھی. اس آکھیا تیرے وڈ کے مرن. توجہ ہے نا. بادشاہ نے تیرے وڈ کے مرن, تو نواں کعبہ بناؤں ہے. یہ تو ہر بادشاہ مڑ اپنے ملک ہی بنائے گا. یہ تو نویں بدعت شروع ہو جائے گی. اس آکھیا تیرا علاج میں کرے سو. ہو گیا اتھے چل کے آدا جی میں مکے چوں آیا تو میں اسے کعبے چ رہنا ہے جناب علی. کیوں بھائی؟ اس آکھیا میں تو بڑا پسند کیتا, میں تے ہی رہنا ہے. انہاں جدو ویکھیا بھی اے پچھو آیا کوئی یہ دا سائیں کوئی نہیں, انہاں چابیاں دیتیاں انہوں مجاور چا بنایا. انہیں ایک رات سارے جدو سو گئے چنگا انہاں دے او بنائے ہوئے یعنی مصنوعی کعبے نو گندا کیتا, برباد کیتا چنگا ٹکا کے. تے سویرے انہاں دے اٹھن تو پہلو بھجیا تے سیدھا مکے آ گیا. پتہ انہاں نو لگ گیا بھی اے ایو کار کر گیا. بادشاہ نے آکھیا جے میرے بنائے ہوئے کعبے دا اے حال کیتا نا تو ران میں تہاڈا ہی کوئی نہیں دیونا. اے اصل مسئلہ ہا. انہیں جناب لشکر تیار کیتا تے خانہ کعبہ اے اگر مینا دے وچوں گزرو نا تو او دے وچ اوندی ہے وادی محصر. ٹھیک ہے. مینا دے وچ اے اس جگہ دے اوتے لشکر تباہ ہویا. اے خانہ کعبہ جتھے اج موجود اتھوں تقریباً 8 تو 9 کلومیٹر دا فاصلہ بندا ہے. اے 8-9 کلومیٹر جے پیچھے اوتھے آ کے لشکر آیا تو بڑے اٹھ چڑھدے ودن سارے قابو کیتے اس نے جناب. آدھا مکے دے سرداراں نو سد کے لے آؤ تے بندے نو پوچھدا اے اٹھ کے دے نے. اس کہ اے جڑے اٹھن نا جی اے مکے دے متولی تے صدر دے ہیں. انہاں کیا کیوں نہ نے؟ اس کہ او دا نام ہے عبد المطلب. اے ہے نبی دا دادا. حضرت عبد المطلب آ گیا جناب. انہاں کیا کون ہے تو کدھر؟ اس کہ میں تہاڈا کعبہ گراون آیا. اس کہ اچھا کعبہ ڈھانا ہے تو؟ ٹھیک ہے بھائی تو ڈھالا. اس کہ جی مینوں پتہ لگا تسی کعبے دے متولی ہو. کہ بالکل. کہ تو مینوں آنا ڈھالا تے تینوں چاہیے کو مقابلہ کر, لڑائی کر. آپ نے فرمایا بھی گلاں نے 2. پہلی گل ہے کہ لڑائی میں کوئی نہیں کرنی, گل ختم. دوسری گل اٹھ میرے واپس کر. اس کہ میں کعبہ ڈھاونا ہے تو آنا میں لڑائی نہیں کردا, اٹھ میرے واپس کڈ. گل دا طریقہ ویکھو نا جی. یہ کیا طریقہ کار ہویا؟ وہ کہا گل پتہ کیا ہے, اسی آئے خادم. اسی کون ہیں؟ خادم کعبے دے. بس اللہ خیر صلاح. اے اٹھن دا میں مالک ہاں, اس کعبے دا میں خادم ہاں. اے دا مالک اللہ ہے, میں اٹھاں دا مالک. تے میں تیرے کول اٹھ لے کے جانے نے. کعبہ جانے تے کعبے دا رب جانے. تو اگے ہو تے صحیح تیرو لگ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. حضرات گرامی ہو سکے بڑی عجیب گل ہے. تو میں نہ روکیں گا, ہو سکے میں نہ رکیں گا. میری اٹھ کرتے تجھا حملہ کر لے.
سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ الگ مطلب ہے کہ علماء نے یہ بھی لکھیا ہے جس ویلے حضرت عبد المطلب نو پتہ لگے نا کوئی بندہ کعبہ ڈھامنا ہے تو آپ نے سارے نو آکھیا اور میری گل سنو، آپ جبل ابو قبیس سے کھڑے ہو کے کعبے والے پاسے آپ نے این دعا کی تھی نا جی، تے کعبے دے وچوں ایک نور نکلیا، بعد آکھیا اپنے متھے چوں نکلیا تے کعبے جا کے لگا تے کعبے والا حضرت عبد المطلب دے متھے چ نکلیا۔ آپ نے فرمایا سارے بندے اپنے گھراں چ وڑ جاؤ، انشاءاللہ کعبے نو کوئی نہیں ڈھا سکدا، تساں رنگ وکھیا ہے جیڑا نظارہ میں ویکھی کھلوتا ہے اس کعبے نو کچھ نہیں ہونے لگا، لیکن باہر نہیں نکلنا۔ یہ بھی علماء نے لکھیا ہے جناب، یہ بھی لکھیا ہے۔ حضرت عبد المطلب گئے انہاں اپنے اٹھ قابو کی تے فرمایا اٹھا میں مالک میں جاندا پیا، تو جا ڈھا لا کعبہ، جے ڈھا ہوندا نا تے جا اگے جا ہو لے پنگا تینوں لگ پتا جائے گا، اگے ہو ذرا۔ لوڈیوں نے ہاتھی ٹورے نا، اللہ نے ابابیل گلے، ابابیلاں دے نال اتھائیں انہاں دے اوتے کنکریاں سٹیاں۔ اللہ قرآن فرماندا فجعلہم کعصف مأکول، تواڈی بولیے ترجمہ کراں تے ایویں فرمایا اسا انج انہاں نوں کر دتا ہے جس طرح جانور فصلاں دے وچ وڑ کے فصلاں دی مونج کٹ دیندے نے۔ تواڈی بولیے میں ترجمہ کیتا جے سمجھ گئے ہو تا بڑی جلدی سمجھ تو مونج کٹ دیتی اتو ہر رڑا کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اس طرح ابابیلاں نوں آکھیا اتو سٹو اے مونج کٹی گئی ہر شے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اچھا یار سوال علماء نے اے اٹھایا ہے، بادشاہ آیا ہے کعبہ ڈھامن واسطے، انہوں آکھیا جا تو ڈھا سکدا ہے تے ڈھال، اللہ نے موقع تے برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہے اس تو پہلے بھی کعبے تے حملے ہوئے نے اور اس تو بعد وچ بھی حملے ہوئے نے، لیکن اللہ نے موقع تے کسی قوم نو برباد نہیں کیتا۔ اس تو پہلے بھی کعبے تے حملے ہوئے نے، اے جڑا ابرحالہ واقعہ ہے اس تو بعد وچ ہی حملے ہوئے، اللہ نے موقع تے کسی نو برباد نہیں کیتا۔ سال بعد 2 بعد 3 بعد 4 مویا ہوئی کتے دی موت ہے، یہ وکری گل ہے، نہیں توجہ فرما رہا ہے، لیکن موقع تے اللہ نے برباد نہیں فرمایا۔ پیر سواگ دیو دیوانے ہو جے میں سمجھا سکسا نا تے تانوں چس بڑی آسی، یقین فرماؤ۔ ہن علماء نے آکے سوال تے ہے بھی پہلے بھی ایک قوم آئے کھانے کعبے نو ڈھامن واسطے، بعد وچ حملے بھی ہوئے، لیکن اللہ نے موقع تے برباد نہیں کیتا۔ اے ابرہا نو موقع تے کیوں برباد کیتا ہے؟ جواب سن سو سانے بیرا فرمایا اس واسطے اللہ پاک دے غضب نو جلال آ گیا کہ 40 دیہاڑیاں تو بعد میرے نبی دا میلاد ہون والا ہے تے تو رنگ وچ بھنگ پاون آ گیا، تیری میں مونج کوٹ کے رکھ دے سا، او جیڑا میلاد دا منکر ہے رب تعالی دی مونج کوٹ کے رکھ دیندا ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یعنی لبیک دا نعرہ سارے لاؤ نا بات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ ایس گل تے بھی 3-4 بندیاں دے منہ ویکھنے سبحان اللہ کھن دی توفیق کوئی نہیں ہوئی ہے جن تک۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا استقامت ہے یار۔ لیکن اس گل نو سمجھن دی کاری صاحب مینوں فرما رہے ہیں علامہ صاحب ذرا دوبارہ ایک باری دہراؤ، سواد بڑا آیا ہے۔ مطلب کہ نا قرآن دا ایک نویکلا نکتہ ہے، دیکھو نا خانے کعبے تے حملے پہلے بھی ہوئے بعد وچ ہوئے، پر موقع تے اللہ نے برباد نہیں کیتا۔ اسے قوم نو کیوں کیتا ہے؟ فرمایا دا جواب یہ ہے 40 دیہاڑے تو بعد مصطفیٰ دا میلاد ہے، ایتھے میلاد دیاں تیاریاں ہوندیاں نے، تو رنگ تے بانگ پاؤں ہے، او میلاد دی محفل ڈکن والےو، بولو یا علی زندہ باد۔ توجہ ہے میرے بھرامدی کے کوئی نہیں ہے؟ اس واسطے میلاد دی محفل دے نال کدی دشمنی نہ کرا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میلاد دے وچ حصہ پایا کرو، آیا کرو، انتظام کیتا کرو، ورنہ حالات تواڈے سامنے میں قرآن دے وچ 2 نقطے دسے نے۔ میلاد دا منکر فرعون آئی بوڑھ کے مویا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ بوڑھ کے ڈوب کے بھی میں کہہ سکنا، پر بوڑھ کے دی زیادہ اچھا سے نا صحیح، بوڑھ کے مویا تواڈی بولی اچھا دے بوڑھ کے مویا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ تے ہن ایڈا وڈا میلاد ویکھ کے جڑا منکر ہے او انتنا مرسی پر چھونیاں وچ پانی گھات کے بوڑھ کے ضرور مار ونجی۔ دوستان گرامی اس واسطے مسئلہ سمجھن دی کوئی یہ پہلی بات ہے۔ ہن دوسری بات بھی اے چونکہ علماء بیٹھے نے درس نامی دی کلاساں پڑھن پڑھاون والے بیٹھے نے، ساڈے لوگ نا بڑے عجیب و غریب سوال کریں دے صحیح تساں میلاد کریں دے کیا نبی پاک کیتا ہے؟ تے میں کہ سوموار دا روزہ کیا ہا؟ دیکھو میں جلدی دے نال گل کریندا پیا، میری گل سمجھن دی کوشش کرو۔ مسلم شریف ہے نا، نبی پاک ہر سوموار شریف دا روزہ رکھ دیاں، اے مسلم وچ حدیث ہے، حضرت قتادہ راوی ہیں حدیث دے،
نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا نا حضور تسا جڑا روزہ رکھ دیو اے کیوں رکھ دیو؟ نبی پاک نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، فرمایا اس واسطے کہ اسے دہاڑے قرآن آیا ہے، پہلی وحی سوموار والے دہاڑے آئی اور اسے دہاڑے میں پیدا کیتا گیا۔ فرمایا میں قرآن آمن والے جڑا دہاڑا ہے اونوں بھی منائی بیٹھا، تو جس دہاڑے قرآن والا آپ میں آیا اس دہاڑے نو بھی منائی بیٹھا۔ ہن ایتھے دو چیزاں سنائے مینوں آئی تے اس گل دی سمجھ نہیں آئی جڑے لوگ سانو آدھے نے کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، تے میں آکھیا تسی او جدوں 27ویں دی رات آندی ہے رمضان وچ، سنیاں تو علاوہ دیوبندی ہومن یا وہابی ہومن سارے اپنی مسیحت محفل کیتی بیٹھے ہوندے ہو، تے میں کہ اے کیڑی شے دی محفل ہے؟ اکھے اے تے ختم قرآن ہے تے جشن قرآن ہے تے نزول قرآن ہے۔ تے میں آکھیا سانو وقت میلاد کیوں نہیں کرن دیندے؟ اکھے لے نبی ایک واری آیا تے تساں ہر سال میلاد کریں دے ہو، تے میں کہ قرآن بھی تے ہکو واری نازل ہویا تے تساں بھی ہر سال کیتی بیٹھے ہو۔ کیوں بھی میرا سوال تے بندا ہے نا، قرآن ہی ایک واری آیا تے قرآن والا ہی ایک واری آیا ہے، اے آکھنا کہ نہیں ہکو واری کرو۔ نبی پاک نو چاہیے ہکو سوموار تے روزہ رکھنا، نبی پاک تے ہر سوموار دا رکھیا ہے۔ نبی دسیندے پے نے بھی جدو اپنے نبی دی محفل کرنی ہے تے مڑ ایک اد واری کیوں؟ ایتھے مفتی احمد یار خنیمی نے نکتہ لکھیا، وہ فرماندے نے نبی نے اپنی ساری حیاتی، توجہ، اپنی ساری حیاتی سوموار دا روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا۔ نبی اپنی حیاتی میلاد کر سکدا ہے، امتی اپنی حیاتی نبی دا میلاد کیوں نہیں کر سکدا؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سنت تو دست دیتا ہے، اور کس طرح تو انو سمجھ آوے بے میلاد کی بے کرنا چاہیے۔ لیکن میرا سوال ہے، توجہ، میرا سوال ہے، یہ ہر 27ویں دی رات قرآن دی محفل کیوں دی؟ قرآن کو نہ نازل ہوندا؟ اکھے نہیں یار، کیوں واتے محفل کیوں ہوندی ہے؟ سانو تا دیو ہر سال میلاد کیوں کریں دیو؟ یہ دا جواب کون دے سی؟ آدھنے اتاری صاحبہ گلے جدنے رات آندی اسے نہیں آدھے قرآن آج آیا ہے، تو بات محفل کیوں تھی ہے؟ آدھا جدنے قرآن رات آندی ہے سانو یاد آندی ہے بھی اس رات قرآن آیا ہاں، اس رات ساکو جب یاد آندی ہے نا تے یاد تو بعد وات خوشی چڑھ دی ہے تے واتا ساڑھے کو ریا نہیں جاندہ اسی محفل سجا لینے ہیں۔ میں کہا خدا دا بندہ قرآن آوے تے تینو یاد ہی آندہ تے خوشی چڑھ دی ہے تے محفل ہی ہو جاندی ہے، تے جے دے اتے سارا قرآن آیا اس نبی دی یاد کیوں نہیں آندی ہے تے وات خوشی کیوں نہیں چڑھ دی ہے؟ سوال تے ہے نا، قرآن آیا تے او دی محفل ہی کرو، قرآن والے نبی جے دے اتے آیا او دی بھی محفل کرو۔ آدھے جو گل تے ٹھیک ہے پر نبی آئے ہیں، نبی گئے بھی تے ہیں، تو میں کہا بالکل اسی قائل ہیں اس گل دے۔ آمن دی خوشی کریں دے تو جاون دا غم کیوں نہیں کریں دے؟ میں کہا اسی غم والے ہیں ہی کوئی نہیں۔ آواز کمزوراں لی، اسا غم والے نہیں ہاں نا، اسی غم والے نہیں۔ ویسے بھی اگر قرآن پڑھ لے تو میں کہا نبیاں دے آمن جاون دے اتے غم دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ ان جڑے میرے منہ ہی تکی جاندے ہو تھوڑا جا بولے سو تو میں نو سمجھ آوے نا، میں نہیں پتا تسی کس لے دے بیٹھے ہو، لیکن میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، پر میری گل نو پرکھو نا یار۔ آدھا نبی آیا تے آمن دی خوشی کر دے، جاون دا غم کیوں نہیں؟ میں کہا سے غم والے کوئی نہیں۔ اور ویسے بھی جملے دے چس چامی، میں کہا غم وہ کرے جے دا نبی مر گیا، میرا کل بھی زندہ ہا، میرا آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، لیکن نعرہ حیدری۔ یا علی اس گل نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو نا۔ میں کہا بھائی جان گل ایتھے ہی کھلوتی ہے، قرآن سانو دسدا ہے نبیاں دی آمد ہوے یا جانا ہوے او دے اوتے غم دا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ کہ کیا تذکرہ؟ میں کہا قرآن پڑھنا، 16واں سپارہ کھولنا، پہلا رکوع بھی پڑھ، دعا بھی پڑھ۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی ولادت دا ذکر ہی موجود ہے، وفات دا ذکر ہی موجود ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی موجود، حضرت یحییٰ علیہ السلام دا ہی موجود ہے، اور نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ہی موجود ہے۔ اور اسے لفظ کیا نے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ ادھا ترجمہ سنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا، زکریا یحییٰ دے بارے فرمایا یحییٰ جس دیہاڑے پیدا ہویا تاں بھی سلام ہوے، یحییٰ جس دیہاڑے فوت ہویا تاں بھی سلام ہوے۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، اللہ نو چاہیے نا اللہ پاک یہ فرماوے اب یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے نے سلام، جس دن فوت ہوئے تو تنوں غم کرنا چاہیے۔ اللہ فرماندا نبی آوے تاں بھی سلام ہے، جاوے تاں بھی سلام ہے۔
دیکھو نا قرآنی نقطہ ہے نا، سمجھو تے صحیح نا. اور اگلے رکوع دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خود فرما رہے ہیں اور لوگوں جس دیہڑے میں عیسیٰ پیدا ہویا اس دیہڑے تے بھی سلام ہے، تو جس دیہڑے میں فوت ہوا او تے بھی سلام ہے. کمال ہے یار، نبی آوے تا بھی سلام ہے اور نبی جاوے تا میں تے غم کدھر گیا. میں سنیا نال کلام کر رہا نا، تے غم کدھر گیا کہ تو مینوں نہیں پتا. میں کیا ہوں ذرا وچوں لب لئیے نا بھی غم کدھر گیا ہے. ادھر توجہ میرے ال کریا ہے میرے جان. اے جڑا نبی ہوندا نا، نبی اے دی ولادت ہی نویکلی ہوندی ہے تے دی وفات ہی نویکلی ہوندی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن دسدا ہے نبی آوے تا بھی سلام ہے، نبی جاوے تا بھی سلام ہے. رومن تے ماتم اے دا تے درس ہی کوئی نہیں، اے دا تے پیغام ہی کوئی نہیں، اے دا تے حکم ہی کوئی نہیں. تے باتیں آکھنا کہ نبی کے آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو میں کیا میں کروں؟ قرآن کرن دیندا ہی نہیں. توجہ ہے نا؟ اچھا کئی بندے اجے تھوڑی جا سوچے بیٹھے گل ٹھیک ہے لیکن اجے پردہ صحیح ہٹیا نہیں. اجازت ہوے تے ہٹاواں؟ آ جاؤ تانوں چاس آوے نا. نبی آوے تامی سلام ہے، جاوے تامی سلام ہے. رومن پٹن یہ ہی کوئی نہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ ذرا گل سنیا تاکہ مسئلہ حل ہو جاوے نا جی. تانوں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو پردہ فرمایا جی میں ساڈا جنازہ ہوندا چار پائی سامنے امام صاحب چار تکبیرہ، نبی پاک دا ان جنازہ کوئی نہیں ہویا. پتہ ہے آپ نو؟ تھوڑیاں اوکھیاں تقریراں ہی سن لیاں کرو میرا چان. تھوڑی جی اوکھی، زیادہ نہ کرے سا. نبی پاک دا ان جنازہ نہیں ہویا. علماء بیٹھے نہ پوچھو ان جنازہ نہیں ہویا. نبی پاک دے جنازے دی کیا کیفیت تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کو جس ویلے غسل دیتا آپ جسم نورانی انہوں حضرت اما عائشہ پاک دے حجرے چ رکھ دیتا گیا 3 دہاڑیاں تک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پہلے صحابہ مرد آزاد آئے، اس تو بعد غلام آئے، اس تو بعد بچے آئے، اس تو بعد عورتاں آئیاں. 3 دہاڑے تک کے کام جاری رہو. کر دے کیا ہن 10 آندے ہیں نبی پاک دی زیارت کر کے سلام پڑھ دے چلے جاندے ہیں. صحابہ نے بھی دسیا ہے نبی آوے تامی سلام ہے، جاوے تامی سلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. توجہ ہے او بھائی جان، اس گل نو سمجھو. کوئی بندہ زیادہ تڑفتا تو آکھا بس زیادہ اوکھی گل نہیں کرتے. تو دس نبی پاک دا جنازہ کہنے پڑھایا کہ اور ایتھے میں انہاں لوکاں نوں دساں جڑے آدھے نے او نبی پاک دا جنازہ ہویا تے صحابہ نے تے جنازہ نہیں پڑھیا. تے میں کہا جدو جنازہ ہویا ہی نہیں تے تو آنا ابو بکر نے نہیں پڑھیا، تے عمر نے نہیں پڑھیا، تو سارے خلافت دے چکر دے وئی سن. تینوں تو پتہ ہی کسے گل دا نہیں توجہ فرما رہے ہیں نا. جنازہ تے اس طرح ہویا ہی نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرما رہے. کئی بندے چوپ بیٹھے رہے چاہیے یہ گل ہے جی ہاں چن میرا. لیکن میں تو دسدا پیا بھی صحابہ نے بھی دسیا ہے نبی آوے تامی سلام ہے، جدو جاوے جنازہ نہیں کسی نے پڑھیا. اے کیفیت تھا نبی پاک دے جنازے دی. 10 بندے آندے سلام پڑھ. اور ایتھے ایک اور اعتراض دا جواب بھی سن لو. آدھے نے 3 دہاڑے تک جڑا نبی پاک علیہ السلام کو دفن نہیں نہ فرمایا، اے صحابہ کرام جڑے ہیں نا اے خلافت دے چکر چان. ہاں تو میں کہا چلو صحابہ تے خلافت دے چکر چان او تو تے کوئی نہ تے گھر والے دفن چکر نا. کاش کہ میری قوم نو بولنا نصیب ہو جاوے نا. لوگ جھوٹ تے بول دے نے، تسی سچ تے نہیں بول دے. میری قوم نو بولنا نصیب ہو جاوے، نہ دیا زبانہ ساتھ دے میں تو مزہ تو موڑ آوے نا جی. میری گل نو پرکھن دی کوشش کرو جناب. بھائی دیکھو نا صحابہ کرام آکھیو تو خلافت دے چکراں دے ویسن معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ ہے صحابہ کرام دے اوتے. سمجھ آ رہی ہے؟ وجہ ایک وہ میں دسی دوئی بھی دسے نا. وجہ پہلی یہ ہا کہ سارے نے نبی دی زیارت کرنی ہا. نبی پاک دے حجرے اقدس دے رکھ دیتا گیا 10 آندرے 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ کرام. آخر انہاں نو ویدیاں اتنے دیہاڑے تے لگنے سی نا. پہلی وجہ اے ہے نبی پاک نو دفن نہ کرن. اور دوسری وجہ اے کدی پڑھو نا سیرت نو. ویسے تے سیرت دیاں بڑیاں گلاں کردے، اے سیرت دے وچ کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہا کہ جدن میں فوت ہو جاواں نا تو مینوں 3 دن تک دفن نہیں کرنا. تو پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہودیاں نے مشہور کیتا ہویا کہ اے نبی جڑا نا اے سچا نہیں ہے تے مرن تو بعد دا چہرہ بدل جائے گا. دنیا تے دا جادو معاذ اللہ استغفر اللہ جادو کہندے سے نا دا جادو بڑا چلدا رہیا زمین تے آسمان تے چناں تے ستاریاں تے سورج تے مرن تو بعد سب ختم ہو جائے گا. نبی پاک نے فرمایا 3 دہاڑے تک مینوں دفن نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا انہاں نوں پتہ لگے کہ نبی دا چہرہ کتنا روشنیاں نور بندا پیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
خلافت نعرہ حیدری توجہ ہے اے جی میں بابا خادم رضوی آدھے نا گال وچ ہو رہا ہے اے گل آئی نبی پاک نو 3 دیہاڑے نہ دفن کر دی نبی پاک نے تے خود روکے ہویا سی تے جنہ جاہلاں نے پڑھیا ہی نہیں انہوں نے پھر صحابہ تے ہی اعتراض کرنا ہے نا کہ وہ صحابہ کرام خلافت کے چکروں میں تو ایڈے خلافت مگن ہو گئے بھئی انہوں نے نبی نو دفن کرنا ہی بھول گیا جا کم کر تو جی اگر وہ سارے خلافت دے چکر سن تے گھر والے دفن کرنا چاہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو تو میں عرض کریندا پیا نبی آوے تاں ہی سلام ہے نبی جاوے تاں ہی اچھا سوال یہ پیدا ہوندا ہے گل بھی بڑی سمجھن والی ہے نا جی آوے تو سلام تو سمجھ آندا بھی امت نو نبی مل گیا ہے امت دے اتے رحمت اور برکت دے دروازے کھل گئے نبی دا صدقہ صحابی پہ بن دن جیڑی بھی کتاب اور شریعت آ گئی ہے بڑیاں برکتاں ہیں اے تو سلام بندا ہے نبی جدو فوت ہو کے تشریف لے گیا موڑ کیڑی شاید سلام ہے فرمایا اس چیز دا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی تے راضی ہو کے ہور رحمت اور رضوان دا تاج دیندا ہے وے تو جڑا پیغام دیتا ہے نا اے میرے نبی تو پورا کیتا تے میں تیرے تے راضی ہو کے ہور فضل کریندا پیا نبی جدو آندا ہے تے امت دی طرفوں سلام ہے جدو آندا ہے تے رب دی طرفوں بھی سلام ہو جاندا ہے اے مسئلہ ہے سمجھ آ رہی ہے حضرات نو یہ آکھنا کہ نبی پاک آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے تو میں کہ جانے دا غم وہ کرے جے دا نبی ٹر گیا ہے ساڈے نبی دے بارے تے ساڈا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا اور ویسے بھی قرآن دا فیصلہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ہر ایمان والے دی جان تو بھی زیادہ نبی قریب ہے تے جڑا قریب ہوے اونوں تو کہہ سکنا بھی مر گیا تے ختم ہو گیا جا کام کر تے جے مر کے ختم ہو گیا تے ہر قبر وچ کون ہوندا ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی اللہ دے بندے کی ہو گیا ہاں اس گل دی اسی قائل ہاں موت آئی ہے پر اس جملے دے وچ چاچا ہونا تو وقت میں کو سواد آوے گھر جاندیاں تک اے ویکھیا ہے میں کہا موت بھی مارن نہیں آئی موت بھی مصطفیٰ دے قدم چوم کے جیویں آئی ہے تو کیا سمجھا موت مارن آئی ہے جڑا جابر دے بچیاں نو زندہ چکرے ابو جہل دے ہاتھ وچ کنکریاں نو زندہ چکرے اس نبی دے بارے موت آئی ہے وعدہ الہیہ ہے اے پورا ہونا ہے ساڈا عقیدہ ہے موت آئی ہے پر وہ قدم چومے ٹر گئی موت اپنے گھر موت ویسے ہی ذائقہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ایک ذائقہ ہے میرے سامنے دیکھ پکی پئی ہوے تو مینوں کہا کہ ذائقہ چکھ تو میں پوری دیکھ کھا کے دسے سا ٹھیک ہے وہ چان میرا ذائقے دا مطلب دو چاول چکھ دے گوتھے میں ایتھے ذائقہ چکھ لیا اللہ تے خیر صلی ایویں موت ایک ذائقہ ہے اسا پوری کھامنی نہیں بھی اکا مٹی ہو گئے ذائقہ موت آئی ہے وہ اپنے گھر قبر چسی اپنے گھر موت ایک ذائقے دا نام ہے بس مفتی احمد یار خان نے بھی لکھا ذائقہ دعا کرو شالا مٹھا ہوئے ذائقہ شالا مٹھا ہوئے ذائقہ کوڑا نہ ہوئے تے پھر کمال ہے ذائقہ مٹھا کیا ایمان تے خاتمہ ہوئے سجدے دے وچ موت آوے میلاد کردیاں کراندیاں موت آوے حضور دی محبت ہے صحابہ اور اہل بیت دی پہرے داری کردیاں موت آوے توجہ ہے اے مٹھا ذائقہ ٹھیک ہے جی تو میرے عزیز میرے دوست موت ایک ذائقے دا نام ہے اور ویسے بھی اگر مار کے سارے مٹی ہو جاندن تے عام قبراں تے جاؤ تو فرمایا جاندا السلام علیکم یا اہل القبور تے مٹی دی ڈھیری نو سلام تے نہیں آکھنا آخر وچ کاشا تے ہے نا نہیں توجہ فرما رہے نا بھائی صاحب بارے شریعت نو پڑھ لو قبرستان والا چیپٹر چاہ کے جنازے والا پڑھ لو فرمایا قبر دے نال چل کے ہنج ٹیک نہیں لاونی او دے اوتے نہیں بمنا کیوں فرمایا اے قبر والے نو پیڑ ہوندی ہے تے جے وچ ہے ہی کچھ نہیں مار کے ہی مٹی ہویا پیا ہے گل نو سمجھن دی کوشش کرو نا یار تے جدو عام مردیاں دا اے حال ہے تے جڑا ہووے رب دا حبیب دیکھو موت دے اسی قائل ہاں یار موت دے اسی قائل ہاں پر موت آئی قدم چمے ٹر گئی فقط ایک لمحے اور ایک آن کے لیے اور ویسے بھی اگر بندے نو عقل ہوئے نا تو اے پچھلیاں دلیلاں یقین کرو اے تے عقیدہ مضبوط کرنے واسطے اے نہ بھی عمر صرف عقل ہوئے تے اکو گل تے سمجھ گا کیویں میں کہ اللہ فرماندا جڑا میری راہ دے شہید ہو جاوے نا شہید نو مردہ نہ پیا کی حالانکہ وہ مر جاندا جسم دے ٹکڑے ہو جاندن اللہ جدو شہیداں نو نہیں مرن دیندا تے مڑ نبیاں نو کیویں مرن دے سی مینوں دس تے صحیح نا
حالانکہ موت انہوں بھی آندی، اللہ نے پابندی لائی، انہوں مردہ نہ کیا کی آکھنا بل احیاء بلکہ زندہ ہوندے نے. تے جدو شہید زندہ ہے تے جڑا نبی ہے وہ کیوں نہیں زندہ، تے جڑا سارے نبیاں دا امام ہے. تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ میں صرف اس سوال دا جواب دینا بیٹھا اور اتنی گل اگے لے گیا کہ نبی آئے تو آنے کی تو جانے کا غم، اتھے جانے والا غم بنتا ہی نہیں. میں نا ایک جگہ تقریر کی تھی تو سانو تو پتہ بڑے بڑے بندے ٹکر جاندے ہیں. میں نے ایک بار یاد، میں آپ کو بخاری سے دکھاتا ہوں جس دن نبی پاک پردہ فرمائے تو صحابہ کرام رو رہے تھے. میں کہا ہاں ہے. کہتا آپ تو کہہ رہے نہیں رونا چاہیے، صحابہ نے غم نہیں کیا تو اے تو ہویا ہے. تو میں کہا ہر سال کر دے سن؟ کہ نہیں. تو میں کہا اے تینوں سمجھاندا پیا. آخر نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا آپ تو کہتے ہیں زندہ ہیں تو زندہ پر بھی رویا جاتا ہے. میں کہا رویا جاتا ہے. آخر او کی میں کہا میں تینوں ہنے سمجھا دینا. تو جو کو بھرا پوتر یا پیو بیرون ملک جاندا ہے تو انہوں پتہ ہے بندہ زندہ ہے، پتہ ہے تو انہوں زندہ ہے. ایئرپورٹ تے میں جب یہاں گھات کے روندے ہیں مر رہے ہیں بیڑا ٹھلی تینوں عقل کو نہیں کیوں رونا ہے. آخر یار ہے تو زندہ سانو پتا لیکن ادھا نا دیس بدل جانا، پہلے ایتھے ہے ہن اوتھے چلا گیا. رہنا زندہ نے لیکن اکھی تو اوچھل ہو بننا ہے تے رومون اس گل دا ہے. صحابہ نو بھی پتا ہا اوتھے زندہ ہے اکھی تو اوچھل ہو بن دا رونا ہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. زندہ باد، زندہ ختم نبوت، علماء حق کے اہل سنت. بولو تو صحیح چا سبحان اللہ مدینے ونجو. بھائی اتنی بات ہے اکھی تو چلو ہے تو رومن تب بندا ہے نا. جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. یہ صحابہ کرام دا رومن اے تا نا. میں کہا اے اوہ صحابی نہیں، ادھر ویکھی ہن ذرا نا اے اوہ صحابی نہیں ابو بکر صدیق. جدو آپ دا آخری وقت آیا تو حضرت علی پاک نو بلایا. ہاں سیرت حلبیہ چوکے وے کو حضرت علی پاک نو بلایا اور علی پاک نو آدھنے یا علی اذا انا مت انت غسلتنی بالید اللتی غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفنونی وحملونی وحملتنی الى باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول هذا ابو بکر یستأذنو. سبحان اللہ تے آکھو آتا. حضرت ابو بکر صدیق آدھنے اے مولا مرتضی شیر خدا جدن میں فوت ہو جاواں مینوں غسل بھی تو دینا ہے، فرمایا مینوں خوشبو بھی تو لانی ہے، مینوں کفن بھی تو پوانا ہے تے مینوں موڑیاں تے چوک کے نبی پاک دے روضے تے لے جانا ہے. حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ساریاں دا جنازہ جنت البقیع ہے جاندا پر میرا نبی دے روضے تے لے جانا ہے. تے باہر رکھ کے آکھنا بھی یا رسول اللہ ابو بکر آ گیا تے دے واسطے کی آرڈر ہے؟ تو کسی نے بھی نہیں پوچھا. حضرت علی نے بھی نہیں آکھیا قبروں والے تو سنتے ہی نہیں ہیں تو میں وہاں لے کے ہی کیوں جاؤں گا. یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ ان کا نظریہ تھا ہمارے نبی زندہ ہیں. تو پھر اعلیٰ حضرت والا عقیدہ آ گیا نا تاجدار گولڑا والا. جی میں اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا فرماندے نے اے سورت رو میں جانا کا. میں کدی کدار گڈی چ کلام پڑھا نا تو میں آدھا ہونا بھی یار پیر میرے علی شاہ صاحب تو بھی صدقے جاواں. فرماندے نے اے سورت نو تو میں کدی کدی پوچھدا نا پیر صاحب کس سورت تو؟ کیوں میں کہا کوئی سورت ہونی ہے نا جڑی انہاں دے سامنے آئی ہونی ہے، اسے سورت نو سورت محمد مصطفیٰ کہا جاندا ہے. وہ زندہ نبی نے یار خدا دا خوف کرو. اور پھر ہویا کہ حضرت علی المرضا نے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی پوایا، خوشبو بھی. لڑائیاں ہاں تو بولندے ہی کوئی نہ تو خلافتاں کھولیں تو با کھول اپرا واندار رہو. اے سننا اصل مسئلہ ہے بے جناب. یہ تھک گئے ہو تو میں چلا جانا، جے جاگ دے بیٹھے ہو تو بولو تو صحیح نا یار. میں تماشے بنایا خلافت، سب تماشے بنایا، خلافتاں کھولیاں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اور جی حضرت عمر پاک نے سیدہ پاک دے دروازے نو اگلا میں کہ لعنت تو وے انہاں جملیاں دے اوتے، اودی وجہ اے وے یہ تو حضرت علی دی بھی توہین ہے. اگے او کس طرح؟ میں کہا علی اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ خیبر دا کلا بوआ کھیڑ کے او ماردا جڑا 40 بندے نہیں ہلا سکدے تے جڑا ایڈا طاقتور ہے خیبر دے بوئے پٹ سکدا ہے، اپنے بوئے بچا نہیں سکدا. بولو نا یار ہے.
یہ تے حضرت علی دی بھی توہین ہے. اور اگلا میرا جملہ سنی جے چس آوے تو سبحان اللہ آکھنی ورنہ مڈو نہ بھولیا ہے. میں آکھیا تسی آدھے حضرت عمر نے سیدہ پاک دے بوئے نو اگ لائی ہے, خدا دی قسم یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں کہا اگر عمر نے آگ ہی لونی سی تو میرے نبی نے رب کو منگیا ہی کیوں سی؟ تھکے تو کوئی نہیں بیٹھے. نبی پاک جدو منگدے پین فرما اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً, یا اللہ عمر اس واسطے عطا کر بھی اے جڑا عمر ہے نا اے صدقے اسلام نو عزت مل جائے گی. او اسلام گھر ڈھامن نہیں آیا, اے عمر گھر ڈھامن نہیں آیا, اے عمر وہ ہے جڑا عزت آندے میں آیا ہے. اور ایتھے جناب علی طرح طرح دیاں گلاں پوچھڑ والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے جناب. قوم تھک گئی, ہن قوم تھک گئی ہے. لیکن جڑی میں گل سمجھا اتنی سوکھا طریقہ ہے عقیدہ سکھن دا. جی ہاں بڑا سوکھا طریقہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے نا صحابہ کرام نو آکھیا سارے جنے میرے نال, حضرت علی پاک دا فرمایا ابو بکر دا جنازہ سی نبی پاک دے روزے, سارے نے آکھیا علی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اوتھے لے کے حضرت علی پاک خود بولے, کسی نے نہیں آکھیا قبروں والے تو سنتے ہی نہیں, مردے تو سنتے ہی نہیں. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن, اے ابو بکر اجازت منگدا ہا, کی آڈر ہے؟ ہن اگلی گل میں مٹھی جئی بولاں گا, اے اگر میری گنتی غلط نہیں کو 700-800 بندہ تے ہوئے گا نا, اگر گنتی غلط نہ ہوئے تا ٹھیک ہے نا جی. تے ویکھ لینے تہاڈی آواز کتھوں تائیں آندی. حضرت علی نے اے پیغام پہنچایا ہے, سمجھ آئی نا. تے اگوں روزے چو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, سبحان اللہ. فرمایا یار نو یار کو لے آؤ. اور جویں اے بزرگ بولے کھڑا ہو کے میں ایتھے ایک کول گل سنا دیواں جے سمجھ آ جاوے تا. ایدے وی کیا ذمہ داری دے نال کہہ رہا, میں کہ چک تفسیر کبیر امام رازی دی اوتھے لکھے ہے اے دروازہ اندروں بند ہا, جدو حضرت علی نے آکھیا ابو بکر آ گیا اجازت پہ منگدے نے, دروازہ خود بخود کھل گیا ہے. سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, ابو بکر گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. توجہ ہے حضرات دی کیا کہ کوئی بات نہیں ہے. بہت خوب مفتی صاحب, کیا بات ہے. اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ کیا میرے چشم عالم سے. بس سانو سمجھ آ جاوے تو سارے مسئلے. نبی آئے ہیں آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہ جدہ ٹر گیا ہو کر لوے غم, ساڈا زندہ ہے. ساڈے نبی نے تے ہر قبر چاونا ہے. اللہ اکبر. پکھے بھی بند ہو گیا تو گرمی بھی ود گئی تو ٹائم بھی تھوڑا اوور ہوندا پیا ہے. جی 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 بالکل بالکل, میں بالکل اس چیز دا احساس رکھنا جناب. آ جاؤ آخری بات تواڈے نال کر کے اجازت, گھنٹہ لگے 2 لگے تواڈے مقدر پر توجہ میں ہس دے ہیں. ادھے آؤ ادھے آؤ. نبی پاک علیہ السلام تشریف آوری ہوئی, جلوہ گری فرمائی. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد انسانیت دی ہدایت. نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا, توجہ ہے سارے بھائیاں دی, ای الاعمال احب الی اللہ تعالی. مختلف موقعوں تے نبی پاک دے کول پوچھا گیا. ایک دے وچ نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ, نماز بہترین عمل ہے. توجہ ہے, نماز بہترین عمل. دوسری روایت نبی پاک کو پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی, بہترین عمل کیڑا ہے جڑا اللہ نو پسند ہوے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسرے موقع تے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ. فرمایا اللہ رسول واسطے سارے نال محبت کرو تے اللہ رسول واسطے نفرت. جڑا اللہ رسول دا ہے وہ ساڈا, جڑا انہاں دا نہیں ساڈا بھی اے معیار ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کولوں بہت سارے موقعوں تے پوچھا گیا, آپ نے مختلف جواب دیتے. لیکن اسی جتنے حضرات ایتھے تشریف فرما ہیں, نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا جڑا مقصد ہے انہوں سمجھو. آمد دا مقصد انسانیت نو کھویا ہوا وقار واپس دیتا ہے. ماں پیو منڈیاں چ وکدیاں, نبی پاک فرمایا چہرہ ویکھو قبول حج دا ثواب ہے. دیاں نو زندہ پوریا جاندا ہا, نبی پاک فرمایا دی رحمت گھر دی. سوانیاں نو پوچھدا کوئی نہ, نبی پاک فرمایا بد اخلاق بندہ او ہے جڑا باہر ہس ہس کے گلاں کرے, بڑے پیار دے نال رہے اور گھر والیاں دے نال بد اخلاقی دے نال پیش آوے. سب تو بڑا بد اخلاق بندہ او ہے. اس معاشرے دے اندر آپ پہلی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو اور قرآن دے ذریعے پڑھ کے دیکھ لو. اللہ رب العزت نے پہلیاں قوماں جدو گناہ کی تھے کونوں کے رادتاً خاصین فرما کے باندر بنا دیتا ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہہ کے برباد ہے. جی میں تواڈے کولے شور کوٹ شہر ہے
مائی باپ دا دربار ہے جتھے یہ ویکھو یہ نال والا شہر پورا برباد ہویا پہ اللہ فرماندا میں شہر دنسا کے رکھ دیتا ہے برباد کر دیتا ہے پہلیاں قوماں گناہ کیتے باندر ہی بنے سمجھ آ رہی نا میری بات دی ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دوسری آیات تو یہ بات پڑھو وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ فرما کئیاں نو باندر بنایا کئیاں نو خنزیر بنا چھڑیا یہ جڑا باندر تے خنزیر ہے پہلے انسان ہوندا سی پہلیاں نبیاں دی امتاں نے گناہگار چہرے بدل گئے دھنسا دیتے گئے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنضُودٍ اللہ فرماتا ہے نو کالے پتھر برسا کے اسی انہوں نے برباد کر دیتا ہے ایک قوم بھی وہ گناہ کریں دی پئی ہے لیکن چہرے بھی سلامت نے شہر بھی سلامت نے اور گناہ تے بھی پردہ ہے کیا وجہ ہے اکو وجہ ہے جے سمجھ آ جاوے تا او وجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ ہے بس حضور اکرم علیہ السلام آئے تو فرمایا میری امت دے گناہ تے پردے پا دے میری امت میری نسبت دے نال بچ جاوے آج یہ گناہ ہوا کریں دی پئی ہے لیکن انہاں دے چہرے سلامت ہیں تے کئی بندے بولے نا میلاد کون کرے میں کہا نبی دا صدقہ جے تیرا چہرہ سلامت ہے تو میلاد کرنا یار یہ نبی دا صدقہ تیرا گھر بار سلامت ہے تیری ماں نو عزت ملی پیو نو دی نو ملی ہے تے بس چاہیے ہے حضور دا میلاد کرنا جس نبی دا صدقہ سانو ایڈے فضائل ملن با تو دا ماتم نہیں بندا اون دا میلاد بندا ہے نا لیکن نال سانو یہ پتہ ہونا چاہیے نبی پاک آئے سن ماں باپ بیٹیاں بیویاں گھر حقوق اواڈیاں دے گواڈیاں دے نماز روزہ ہائی زکاة سب کوئی دیتا ہے اندے ہوتے بھی ساڈا عمل ہونا چاہیے نا صرف تقریر سنی چسکے لے گھر ٹر گیا نا توجہ ہے نا اصل ساڈے معاشرے دی اصلاح پتہ کیوں نہیں ہوندی بے دن میں ادھر وکھیا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات نے ہکو دس کے جاساں اسی نا دوسرے بندے نو نیک ویکھنا چاہنے خود نہیں ہوندے اسی یعنی اے نیک ہو جائے اے نے اے کدن سی برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی اپنے اندر جھاتی پائی تے میرے تو برا نہ کوئی اصل ہے مسئلہ اسی دوسرے نو نیک ویکھنا چاہنے ہیں خود نہیں ہوندے حالانکہ قرآن دا فیصلہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے پڑھو اللہ فرماندا ہے وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فرمایا وہ اپنے گھر تو نماز دا حکم دین دیا سمجھ آ رہی ہے نا اور قرآن چلا نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا قرآن اللہ فرماندا ہے اپنے گھر والے نو نماز دا آخ تو خود دی پکا نمازی بن وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا دا مطلب ہے پکا بن ہن آج کل پیو پتہ کی یاد ہے پتر جا نماز پڑھا جاؤ نماز پڑھو میرے پیرو مرشد حضرت عطار مدنی چینل اللہ سونا پیر آپ پتہ کیا فرماندے نے فرمایا اے نہیں کہنا چاہیے کہ جاؤ نماز پڑھو اے کہنا چاہیے آؤ نماز پڑھے نہیں میں نہیں سمجھا سکیا جناب نے ایک ہے جاؤ نماز پڑھو او دے پتر تے جاندا پیا تے پیو بیٹھا ٹی وی تے پیو بیٹھا موبائل تے پیو بیٹھا حکے تے پیو بیٹھا سگریٹ تے کیوں بھائی آپ غافل ہیں تے پتر نو حاجی فخر الدین بنا ہوئے ہیں توجہ ہے ایک ہے جاؤ نماز ایک ہے آؤ بیٹا نماز پڑھتے ہیں پیو اگو جاوے پوتر پیچھو جاوے سواد نہ آ جاوے جاؤ والا کام چھڑ آؤ والا کام کر تے پھر مسئلہ بن سی کرے سو عمل اللہ کریم تواڈی تے ساڈی آئی دی حاضری قبول فرمایا آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم